ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مرخہ 2 اکتوبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں: 2000 روپے کے 14,000 کروڑ روپے کے نوٹوں کو جمع نہیں کرائے جانے کے پیش نظر ریزرو بینک آف انڈیا نے ان نوٹوں کو جمع کرنے یا تبدیل کرنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ خوف، مذہب اور دیگر پسماندہ طبقات یعنی OBC کے بارے میں سیاسی بحث کے درمیان کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اتوار کو سوشل میڈیا پر ستیم شیوم سندرن کے عنوان سے ایک مضمون شیئر کیا ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے مضمون کا خلاصہ۔ کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رمیش نے کہا ہے کہ پارٹی رہنما راہل گاندھی نے اپنے انتہائی ذاتی اور فکر انگیز مضمون سے عوامی بحث کو نمایاں طور پر فروغ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ میں 13,500 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے لیے 3 گھنٹے کے دورے پر اتوار کو نئی دہلی سے حیدرآباد پہنچے۔ پروجیکٹ کی تفصیلات آج کی دوربین میں ضرور دیکھیے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جس میں نفرت، خوف و دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں ضرور دیکھیے۔ BSP کے رکن پارلیمان دانش علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے خط میں کہا ہے کہ BJP رکن پارلیمان رمیش بدری کو ان کے قابل مذمت طرز عمل کے لیے جلد از جلد جواب دہ بنا کر مناسب سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایوان میں اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ شام کے معروف ادیب اور ماضی میں شامی حکمرانوں پر کڑی تنقید کی وجہ سے سرخیوں کا موضوع بننے والے خالد خلیفہ انتقال کر گئے۔ وہ دمشق میں رہتے تھے۔ ان کی عمر 59 برس تھی۔ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ مالدیپ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں بھارت اور چین دونوں ہی محتاط تھے، لیکن اب تک کے رجحانات سے یہ واضح ہے کہ چین کے حامی سمجھے جانے والے محمد معیز کو ان انتخابات میں کامیابی ملی ہے۔ افغانستان کے سفارت خانے نے ہفتے کی رات اعلان کیا ہے کہ وہ میزبان حکومت کی طرف سے حمایت کی کمی، افغانستان کے مفادات کی خدمت میں توقعات پورا نہ اترنے اور اہلکاروں اور مسائلوں میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے 1 اکتوبر سے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ بھارتی باپ بیٹے کا بھارت سے بھاگ کر پاکستان جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بھارت میں مذہب کی بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنے گھر سے بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینے کا فیصلہ لیا۔ آپ ہمیں YouTube پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ 2000 روپے کے 14,000 کروڑ روپے کے نوٹوں کو جمع نہیں کرائے جانے کے پیش نظر ریزرو بینک آف انڈیا نے ان نوٹوں کو جمع کرنے یا تبدیل کرنے کی مدت کو 7 دن بڑھا کر 7 اکتوبر 2023 کر دیا ہے۔ ریزرو بینک نے کہا ہے کہ ہفتے کو 2000 روپے کے بینک نوٹ جمع کرنے یا تبدیل کرنے کی آخری تاریخ تھی، لیکن گزشتہ روز تک 14,000 کروڑ روپے کے بینک نوٹ نہ جمع کیے گئے اور نہ ہی تبدیل کیے گئے۔ اس کے پیش نظر تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 29 مئی 2023 کو جب 2000 روپے کے بینک نوٹ کو گردش سے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت 3.56 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے بینک نوٹ گردش میں تھے۔ ان نوٹوں کو جمع کرنے یا تبدیل کرنے کی تاریخ 30 ستمبر تک رکھی گئی تھی۔ 29 ستمبر تک صرف 3.42 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے نوٹ جمع یا تبدیل کیے گئے تھے، جو زیر گردش نوٹوں کا 96% ہے۔ 4% نوٹ اب بھی گردش میں ہے۔ خوف، مذہب اور دیگر پسماندہ طبقات یعنی OBC کے بارے میں سیاسی بحث کے درمیان کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اتوار کو سوشل میڈیا پر ستیم شیوم سندرن کے عنوان سے ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے تعصب اور خوف سے پاک، سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چلتے ہوئے سب کو اپنے ساتھ جوڑنا ہی ہندو ہونے کا واحد راستہ قرار دیا۔ مسٹر گاندھی نے فلسفیانہ طور پر بتاتے ہوئے کہا کہ ہندو ہونے کا کیا مطلب؟ ایک ہندو دل کھول کر اپنے وجود کو، موجود تمام ماحول کو شفقت اور وقار کے ساتھ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم سب زندگی کے اس سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ خوف کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ وہ شخص جس میں اپنے خوف کی گہرائی میں دیکھنے اور اس سمندر کو دیانتداری کے ساتھ دیکھنے کی ہمت ہو وہ ہندو ہے۔ ایک ہندو میں اپنے خوف کو گہرائی سے دیکھنے اور اسے قبول کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ زندگی اپنے سفر میں وہ خوف کے دشمن کو دوست میں بدلنا سکھاتا ہے۔
خوف اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتا بلکہ اس کا قریبی دوست بن کر ساتھ نبھاتا ہے۔ ہندو کی روح اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خوف کے قابو میں آ جائے، کسی بھی قسم کے غصے، نفرت یا انتقام کا ذریعہ بنے۔ زندگی کے معنی کے وضاحت کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ذرا تصور کرے، زندگی محبت اور خوشی کا بھوک اور خوف کا سمندر ہے اور ہم سب اس میں تیر رہے ہیں۔ اس کی خوبصورتی اور خوفناک طاقتور ہمیشہ بدلتی لہریں ہیں، اس کے درمیان ہم جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سمندر میں جہاں محبت، خوشی اور بے پناہ خوشی ہے، وہاں خوف بھی ہے۔ موت کا خوف، بھوک کا خوف، دکھ کا خوف، نفع و نقصان کا خوف، کھو جانے کا خوف، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ زندگی اس سمندر میں اجتماعی اور مسلسل سفر کا نام ہے جس کی خوفناک گہرائیوں میں ہم سب تیر رہے ہیں۔ اس لیے آج تک اس سمندر سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی فرار ہونے کے قابل ہوا ہے۔ کمزور طبقے یعنی OBC کی سیاست کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوازم کمزوروں کی مدد کرتا ہے اور ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ ایک ہندو دل کھول کر اپنے وجود کے تمام ماحول کو ہمدردی اور وقار کے ساتھ گلے لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہم سب ڈوب رہے ہیں۔ سمندر آگے بڑھتا ہے اور وجود کے لیے جدوجہد کرنے والی تمام مخلوقات کے حفاظت کرتا ہے۔ وہ کمزور ترین پریشانیوں اور بے آواز چیخوں سے بھی باخبر ہے۔ کمزوروں کی حفاظت کرنا فریضہ اس کا دین ہے۔ حق اور اس کا مذہب یہ ہے کہ وہ بے بس کی فریاد کو سنیں، دنیا کو عدم تشدد کی طاقت سے تلاش کریں اور ان کا حل تلاش کریں۔ ایک ہندو میں ہمت ہے کہ وہ اپنے خوف کو گہرائی سے دیکھے اور اسے قبول کرے۔ زندگی کے سفر میں وہ خوف کے دشمن کو دوست میں بدل سکتا ہے۔ خوف کبھی نہیں ہوتا، اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے، بلکہ ایک قریبی دوست بن جاتا ہے اور اسے آگے کی راہ دکھاتا ہے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے اتوار کو کہا ہے کہ پارٹی رہنما راہل گاندھی نے اپنے انتہائی ذاتی اور فکر انگیز مضمون سے عوامی بحث کو نمایاں طور پر فروغ دیا ہے، جس کی اصل شکل 4000 کلومیٹر طویل بھارت جوڑو یاترا کے دوران نظر آئی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری انچارج شعبہ مواصلات جے رام رمیش نے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں پارٹی کے سابق سربراہ کے لکھے گئے مضمون کو منسلک کرتے ہوئے کہا کہ آج راہل گاندھی نے ایک انتہائی ذاتی اور فکر انگیز مضمون کے ذریعے عوامی بحث کو نمایاں طور پر فروغ دیا ہے۔ وہیں کانگریس کے جنرل سیکرٹری تنظیم کے سی وینو گوپال نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ راہل گاندھی کا فکر انگیز مضمون اس بات کی گہرائی بصیرت فراہم کرتا ہے کہ انہیں اس پولرائزڈ دور میں ہندو مذہب کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز راہل گاندھی نے اتوار کو ستیم شیوم سدرن کے عنوان سے ایک مضمون تحریر کر کے کہا کہ ہندو مذہب کو ثقافتی اصولوں کا مجموعہ کہنا غلط ہے اور اسے جغرافیہ سے منسلک کرنا اسے محدود کر دینا ہے۔ کانگریس رہنما نے اپنے مضمون میں لکھا، زندگی کا تصور خوشی، محبت اور خوف کے ایک وسیع سمندر میں تیرنے کے طور پر کریں۔ ہم اس کی خوبصورت لیکن خوفناک گہرائیوں میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بہت سے طاقتور اور مسلسل بدلتے ہوئے دھاروں سے بچنے کے لیے چین ہے۔ آئیے کوشش کریں۔ سمندر میں محبت، تعلق اور بے پناہ خوشی ہے، لیکن خوف بھی ہے۔ موت کا خوف، بھوک، نقصان کے ساتھ ساتھ درد، بے قدری اور ناکامی کا خوف۔ زندگی اس خوبصورت سمندر میں ہمارا اجتماعی سفر ہے، ہم سب تیر رہے ہیں ایک ساتھ۔ یہ خوبصورت ہے لیکن خوفناک بھی ہے، کیونکہ اس وسیع سمندر میں ہم زندگی کہتے ہیں، اس لیے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی زندہ رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں 13,500 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کاموں کو قوم کے نام کیا۔ ان ترقیاتی کاموں میں سڑک، ریل، پیٹرولیم، قدرتی گیس اور اعلیٰ تعلیم کے اہم شعبہ جات کے ترقیاتی پروجیکٹس شامل ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹرین خدمات کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ناری شکتی وندن ابھیان کی پارلیمان میں منظوری سے نوراتری سے پہلے شکتی پوجا کے جذبہ کا اظہار ہوا۔ انہوں نے گزشتہ روز مختلف پروجیکٹس کے سنگ بنیاد اور افتتاح پر مسرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کئی روڈ کے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے جس سے یہ علاقہ تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناگپور وجے وارا معاشی راہداری سے تلنگانہ، AP اور مہاراشٹر تک ٹرانسپورٹیشن میں سہولیت ہو سکے گی۔ کشمیر سے منی پور تک خوف و ہراس کے ماحول پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ملک اس وقت خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہا ہے
اور اس ماحول کو ختم نہیں کیا گیا تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جمعیت علماء راجستھان کے اجلاس میں جاری ایک پیغام میں کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جس میں نفرت، خوف و دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے چلا کرتی ہے۔ مولانا مدنی نے نفرت مٹانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں محبت سے ہے۔ آج کے ماحول میں محبت ہی ایک ایسا کارگر ہتھیار ہے جس سے ہم نفرت کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم نے ہر موقع پر وطن سے اپنی محبت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ آزادی ہمیں اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مٹھی بھر فرقہ پرست عناصر کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن اور محبت کے داعی بن جائیں، اس لیے ہمیں اپنی بیاہ شادی اور دیگر تقریبات میں برادران وطن کو بلانا چاہیے۔ اسی طرح ان کی خوشی اور غم میں اپنا مذہبی فرض سمجھ کر وہ بلائیں یا نہ بلائیں شریک ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ کردار پرانی تاریخ کو زندہ کرنے میں بڑا قیمتی ثابت ہوگا۔ وہ لوگ ہرگز ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے جو نفرت کی آگ سے ملک کے امن و امان اور اتحاد کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ ملک کے سچے وفادار وہ ہیں جو ایسے صبر آزما دور میں بھی امن و اتحاد کا پیغام دے کر دلوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امتحان کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں، مگر زندہ قومیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح کے ماحول میں بھی اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نکال لیتی ہیں۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیں دور اندیشی اور سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بی ایس پی رکن پارلیمان دانش علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے خط میں پارلیمان کے خصوصی اجلاس کے دوران جنوبی دہلی سے بی جے پی رکن پارلیمان رمیش بھدوری کی جانب سے غیر پارلیمانی زبان کے استعمال کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ان کے لیے سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ علی نے وزیر اعظم سے بھدوری کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے ایک عوامی بیان جاری کرنے کے لیے بھی اپیل کی ہے اور اس واقعے کے بعد سے انہیں ایوان کے اندر اور باہر ملنے والی دھمکیوں کے پیش نظر اپنے لیے سیکورٹی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ علی نے خط میں لکھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے 21 ستمبر 2023 کے بعد سے صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے اور اس نے ہمارے ایوان کے پارلیمان کا وقار اور جمہوری طرز عمل پر اثر ڈالا ہے۔ ایوان کے رہنما اور ہمارے عظیم ملک کے وزیر اعظم کے اختیارات پر انہیں بھروسہ ہے کہ آپ کو یہ بات کا گہرائی سے پتہ چلی ہوگی۔ معزز ایم پی رمیش بھدوری نے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان استعمال کیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں وزیر اعظم کی مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے علی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی وابستگی سے قطع نظر تمام ممبران کی اظہار رائے کی آزادی اور بھلائی کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ علی نے اپیل کی ہے کہ وزیر اعظم اپنے دفتر سے اس طرح کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے اور پارلیمانی کارروائی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی اپنے عزم کی تصدیق کرتے ہوئے ایک عوامی بیان جاری کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورے ملک کو مطمئن کرنے میں کافی مددگار ہوگا۔ کئی برسوں سے خانہ جنگی کے شکار عرب ممالک شام کے دارالحکومت دمشق سے اتوار 1 اکتوبر کو ملنے والی نیوز ایجنسی AFP کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ خالد خلیفہ کے ایک بہت قریبی دوست نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ پیدائشی طور پر خالد خلیفہ کا تعلق شامی صوبہ حلب کے قصبے مریمین سے تھا۔ وہ ایک معروف ناول نگار بھی تھے اور ٹی وی ڈرامے لکھنے والے ایک کامیاب مصنف بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے کالم باقاعدگی سے کئی عرب اخبارات میں بھی شائع ہوئے تھے۔ انہیں عرب دنیا کے کئی اعلیٰ ادبی اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ خالد خلیفہ کے ایک قریبی دوست اور زندگی کے آخری دونوں میں ایک شامی ادیب کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارنے والے صحافی یعروب علیسہ نے بتایا کہ ہفتے کے روز انتقال کے وقت خالد خلیفہ دمشق میں اپنے گھر پر اور اکیلے تھے۔ انہوں نے انہیں کئی مرتبہ فون کیا، انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کے بعد وہ ان کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ خالد خلیفہ کو ملنے والی شہرت کا آغاز 1990 کے دہائی کے اوائل میں شامی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی ایک بہت مقبول ڈرامہ سیریز سے ہوا تھا
جو انہوں نے لکھی تھی۔ وہ شام میں حکمراں بحث پارٹی کے کرے قائدین میں شمار ہوتے تھے اور اپنے اخباری کالم میں بھی اکثر دمشق میں حکمرانوں پر کھل کر تنقید کرتے تھے۔ اس شامی ادیب کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے اپنے وطن کے حکمرانوں سے متعلق موقع بڑا واضح تھا، لیکن 2011 میں بھی پہلے حکومت مخالف عوامی مظاہروں کے آغاز اور پھر ان کے ایک باقاعدہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لینے کے بعد بھی ان کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر بیرونی ملک نہیں جائیں گے۔ اس بارے میں انہوں نے 2019 میں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں اب بھی یہاں اس لیے رہتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے، میں یہیں پیدا ہوا تھا اور یہیں مر جاؤں گا۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے روز مالدیپ کے صدارتی انتخاب میں حزب اختلاف کے امیدوار محمد معیز نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہیں 73% سے زیادہ ووٹ ملے۔ میڈیا رپورٹسوں کے مطابق یہ الیکشن ایک ورچوئل ریفرنڈم جیسا تھا۔ یہ الیکشن ہندوستان اور چین کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ میہارو نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ صدر ابراہیم محمد صالح کو 46% ووٹ ملے تھے اور معیز نے 18,000 سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اتوار کو سرکاری نتائج کے اعلان کی امید ہے۔ ان رجحانات کے سامنے آنے کے بعد معیز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مالدیپ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فتح ایسے وقت میں آئی ہے جب وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہیں، انہیں پرامن معاشرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیان میں معیز نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ سابق صدر عبداللہ یامین کو جیل کے بجائے گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ میڈیا رپورٹسوں کے مطابق یہ معیز کی حیران کن فتح ہے۔ ان کی انتخابی مہم انڈر ڈاگ کی طرح شروع ہوئی۔ سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں جیل میں سزا کاٹ رہے سابق صدر یامین کو الیکشن لڑنے سے روک دیا تھا، جس کے بعد معیز کو امیدواری ملی۔ تاہم یامین کے حامیوں کا اب بھی خیال ہے کہ انہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا ہے۔ معیز نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کا نتیجہ ہمارے عوام کے حب الوطنی کا عکاس ہے۔ معیز کی پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد شریف نے کہا کہ یہ عوام کی طرف سے معیز کو معیشت کی بحالی اور یامین کی رہائی کے لیے دیا گیا مینڈیٹ ہے۔ ستمبر میں ہونے والے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں نہ تو معیز اور نہ ہی صالح کو 50% سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ 2018 میں صدر منتخب ہونے والے صالح پر معیز نے الزام لگایا تھا کہ وہ بھارت میں بے قابو موجودگی فراہم کرتا ہے، مالدیپ روپے کی چھوٹ دے رہا ہے۔ معیز کی پارٹی پیپلز نیشنل کانگریس کو چین کے حامی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ صالح نے اصرار کیا ہے کہ مالدیپ میں ہندوستانی فوج کی موجودگی صرف دونوں حکومتوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ڈاک یارڈ بنانے کے لیے تھی کہ ان کے ملک کی خود مختاری کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ معیز نے اپنے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو مالدیپ سے ہندوستانی فوجوں کو ہٹا دیں گے، اس کے ساتھ ملک کے تجارتی تعلقات میں توازن پیدا کریں گے جو اس وقت بھارت کے حق میں زیادہ مائل ہیں۔ تاہم مالدیپ کے سابق وزیر خارجہ احمد شہید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مینڈیٹ ہندوستان اور مالدیپ کے تعلقات پر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی اقتصادی اور انتظامی محاذ پر ناکامی پر آیا ہے۔ افغانستان کے سفارت خانے نے ہفتے کی رات اعلان کیا ہے کہ وہ میزبان حکومت کی طرف سے حمایت کی کمی، افغانستان کے مفادات کی خدمت میں توقعات پر پورا نہ اترنے اور اہلکاروں اور مسائلوں میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے 1 اکتوبر سے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ ایک بیان میں نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ انہیں 1 اکتوبر 2023 سے اپنے کام بند کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے افسوس ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گہرے دکھ، افسوس اور مایوسی ہے۔ نئی دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ اپنا کام بند کرنے کے لیے اس فیصلے کا اعلان کرتا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن افغانستان اور بھارت کے درمیان تاریخی تعلقات اور دیرینہ شراکت داری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ سفارت خانے کے بیان میں مشن کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرنے والے اہم عوامل کو بھی درج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بدقسمتی سے بند ہونے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سفارت خانے نے میزبان حکومت کی طرف سے حمایت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ اسے میزبان حکومت کی طرف سے اہم تعاون کی غیر موجودگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
انہوں نے فرائض کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈالی۔ مشن نے اس کی ایک وجہ افغانستان کے مفادات کی خدمت میں توقعات پر پورا اترنے میں ناکامی کو بھی بتایا ہے۔ مشن نے کہا ہے کہ ہندوستان میں سفارتی حمایت کی کمی اور کابل میں قانونی کام کرنے والی حکومت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم افغانستان اور اس کے شہریوں کے بدترین مفادات کے لیے ضروری توقعات اور ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر متوقع اور بدقسمت حالات کی وجہ سے اس کے لیے دستیاب اہلکاروں اور وسائل دونوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جس سے آپریشن جاری رکھنا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سفارتکاروں کے لیے ویزا کی تجدید سے لے کر تعاون کی دیگر اہم شعبوں میں بروقت اور خاطر خواہ مدد کی کمی ہماری ٹیم میں قابل فہم مایوسی کا باعث بنی اور معمول کے فرائض کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کی ہماری صلاحیت میں رکاوٹ بنی۔ اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہم انتہائی افسوس ہے کہ ہم نے اس مشن کے تمام آپریشنز کو بند کرنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ بھارت سے ایک باپ بیٹے ملک چھوڑ کر پڑوسی ملک پاکستان پہنچ گئے۔ ان دونوں نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ بھارت میں انہیں مذہب کی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا رہا۔ اس معاملے پر پاکستان نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ دونوں افغانستان کے سرحد سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستانی پولیس کے مطابق 70 سالہ محمد حسنین اور اس کا 31 سالہ بیٹا اسحاق امیر پاک سرحد سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں تقریباً 14 روز قبل صوبہ بلوچستان کے شہر چمن میں داخل ہوئے۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت کراچی میں ویلفیئر ٹرسٹ کے شیٹلر ہوم میں مقیم ہے۔ محمد حسنین نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی حکام انہیں جیل میں ڈالنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم قانونی دستاویزات کے بغیر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، لیکن وہ یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ حسنین اور امیر کا کہنا ہے کہ وہ نئی دہلی کے علاقے گوتم پوری کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں طویل عرصے تک ہراساں کیا گیا اور مذہبی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وجہ سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں نجم الدین، مشتاق شیخ، سید بہادر، نسیم احمد ندوی، تنویر عالم رحمانی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔